طریقہ ہے، بینک ڈپازٹ پر زکات لگا دی، بڑا تیر مارا، زکات نافذ کر دی، گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو، ایک دھوکہ دیا زکات آ گئی، دوسرا دھوکہ دیا سود گیا، جاء الحق وزهق الباطل، تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا، لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں، وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں، جو بھی نرسری ہومز ہیں بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے، غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے، یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے، پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ، اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، جبکہ زکات بھی آ گئی، سود بھی چلا گیا، جاء الحق بھی ہو گیا، زهق الباطل بھی ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا، دھوکہ ہی دھوکہ، فریب ہی فریب۔ صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا، 10% 15% سود دیا تھا، 2.5% لے لیا، سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نجاست ہی نجاست ہے، اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا۔ ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے، کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے، کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکات شروع ہو گئی۔ یہ ہوا ہے زکات کی بدنامی کا دو طرفہ کام۔ زکات حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ زکات کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے، جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی، خراجی عشری، ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری، کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے، کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے کسی برے وقت کے لیے، یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے، ان کی زکات اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام فطرت ہے، اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکات دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا۔ اموال ظاہری کی زکات جبرن لی جائے گی، وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت، یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے، فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکات نہیں ہے۔ لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے، مال ہے 5 لاکھ کا دکان کے اندر، 2.5% دے دیجئے، مال ظاہر ہے، اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا، جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو، اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب